اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ فضیلت الشیخ عبدالحکیم عبدالمعبود مدنی حفظہ اللہ شیخ الجامعہ رحمانیہ کاندھے کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور ہمیں چند نصیحتیں فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ محترم صدر اجلاس، معزز علماء کرام، آج کے اس بزم کے مہمان خصوصی فاضل گرامی شیخ عبدالحسیب صاحب مدنی حفظہ اللہ، دراصل ممبئی میں مسلسل پروگرام کی وجہ سے ہم لوگوں کی مصروفیتیں بہت زیادہ ان دنوں میں بڑھ چکی ہیں، اور ہمارے معزز اور موقر علماء کرام اور خطباء کرام اللہ رب العالمین کے فضل و توفیق سے حاضر ہیں۔ کل ہمارے یہاں کاندھے ولی جامعہ رحمانیہ کا سالانہ پروگرام بھی ہے، اور شہر کے ماحول کے ناسازگار ہونے کی وجہ سے 2-3 دنوں سے ہم لوگ پرمیشن کے چکر میں پولیس چوکی کا بہت ہی زیادہ چکر کاٹ رہے تھے۔ الحمدللہ آپ کے اجلاس میں بہت سارے بھائیوں نے اصرار کیا، میں نے عصر کے بعد معذرت کی تھی کہ میں حاضری شاید نہ دے سکوں، کیونکہ ہم لوگ وہاں سینئر کے پاس ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے تاکہ کام ہمارا مکمل ہو جائے۔ بہرحال جیسے تیسے کر کے میں ان کے اصرار پر یہاں حاضر ہوا، اور یہ خوشخبری یہاں آنے کے بعد ملی کہ الحمدللہ ہم لوگوں کا پرمیشن مکمل ہو چکا۔ یہ شاید علماء کی برکت، آپ لوگوں کے دعاؤں کی برکت، یا انہی جلسوں کے حاضری کی برکت۔ خیر، ہمارے فاضل گرامی شیخ عبدالحسیب صاحب مدنی حفظہ اللہ انشاءاللہ العزیز مکمل ٹائم لے کر کے آپ کے روبرو ہوں گے۔ میں صرف آپ سے 4-5 منٹ ایک بہت ہی اہم پوائنٹ پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ہم تمام لوگوں کو مسئول اور ذمہ دار بنایا ہے، اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اور آپ کو مسئول اور ذمہ دار بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، والامام راع ومسئول عن رعیتہ، والرجل راع علی اہل بیتہ، والمرأة راعیۃ علی بیت زوجہا وولدہ۔ امام بھی ذمہ دار ہے، جو اپنی قوم کا ذمہ دار ہے، لوگوں کی نمازوں کا ذمہ دار ہے۔ اگر وہ خلیفۃ المسلمین ہے تو اپنی رعایا کا، ان کی ہمدردی کا، اور ان کو دین سے جوڑنے کا، ان کی صلاح اور فلاح کا، ان کی بہبودی کا ذمہ دار ہے، یہاں تک کہ ان کے جان کے، ان کے مال کے اور ان کے ایمان کے تحفظ کا ذمہ دار ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آدمی ہے جو گھر کا سرپرست ہے، باپ کی شکل میں، ایک شوہر کی شکل میں، ایک آدمی کی شکل میں، ایک بڑے بھائی کی شکل میں، یہ اپنے پورے گھر کا، اپنے پورے کنبے کا ذمہ دار ہے۔ اور جو گھر کے اندر عورت رہتی ہے، ماں رہتی ہے، ایک بیوی کے روپ میں، ایک خاتون کے روپ میں، وہ اپنے بچوں کی اور اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے۔ آج ہم اور آپ اپنی کانفرنسوں کے اندر بہت رونا روتے ہیں کہ فتنے آ گئے ہیں، فتنے آ گئے ہیں، جدیدیت آ گئی ہے، تباہی آ گئی ہے، گھر ٹوٹ رہے ہیں، معاشرہ ٹوٹ رہا ہے، نفرتیں پروان چڑھ رہی ہیں، ہماری بیٹیاں ارتداد کی لہروں کا شکار ہو رہی ہیں۔ آخر ان کو بچائے گا کون؟ ان کا ذمہ دار کون ہے؟ فتنوں کے اس بیچ میں، جدیدیت کے اس دور میں، جہاں ہمارے اور آپ کے اوپر چاروں طرف سے یلغار ہے، یورش ہے، ہمیں دین سے دور کرنے کی سازش ہے، ہمیں دینی تعلیم سے کاٹنے کی سازش ہے، ہمیں مدرسوں سے دور کرنے کی سازش ہے، علماء اور عوام کے بیچ میں ایک خلیج اور کھائی کھودنے کی سازش ہے۔ لوگ یہ چاہتے ہیں
کہ جلسوں کو بند کر دیا جائے، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دعوت کے کام کو بند کر دیا جائے، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پروگراموں کو بند کر دیا جائے، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسجد اور منبر سے علماء کی آوازوں کو دبا دیا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ گورنمنٹ نہیں چاہ رہی ہے، یہ حکومت نہیں چاہ رہی ہے۔ ہمارے اور آپ کے بیچ میں کچھ ایسے غیر ذمہ دار لوگ ہیں جن کو دین کا شعور نہیں ہے، جن کو دعوت کے وصول کا پتہ نہیں ہے، جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کا پتہ نہیں ہے، جن کو صحابہ کی قربانیوں کا پتہ نہیں ہے۔ ابھی آپ نے تاریخ اہل حدیث کو ملاحظہ کیا، یہ گلی گلی نگر نگر اور ڈگر ڈگر چل کر کے ہمارے علماء نے اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے مکالمات کے ذریعے سے، اپنے خطبات کے ذریعے سے، منبر و محراب کی آواز کے ذریعے سے قوم کو جو دین دیا تھا، جو عقیدہ دیا تھا، اور جو عمل اور حسن عمل اختیار کرنے کی تعلیم اور ترغیب دی تھی، جس کی برکتیں آج پوری دنیا کے اندر موجود ہیں، یہ انہی طرح کے پروگراموں اور انہی طرح کے اصلاحی اجلاس، انہی طرح کے کانفرنسوں اور انہی طرح کے محنتوں کا ثمرہ ہے۔ جو ذمہ داری انہوں نے اپنے کندھے کے اوپر لی تھی، اس ذمہ داری کو انہوں نے ادا کیا تھا۔ آج ہر فرد بشر اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہا ہے۔ ایک ماں اپنی بیٹی کی صحیح تعلیم اور صحیح تربیت کی ذمہ داری سے بھاگ رہی ہے، کنارہ کشی اختیار کر رہی ہے۔ ایک باپ اپنے بچوں کی صحیح تعلیم اور تربیت سے کنارہ کشی اختیار کر رہا ہے۔ سماج کا ایک ذمہ دار آدمی ایک صالح معاشرہ بنانے کے لیے، ایک سچا معاشرہ بنانے کے لیے، ایک ایسا معاشرہ بنانے کے لیے جہاں عقیدہ ہو، جہاں دین ہو، جہاں صحیح تربیت ہو، جہاں لوگ اللہ سے جڑے ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جڑے ہوئے ہوں، ان کی دنیا بھی بہتر ہو، ان کی آخرت بھی بہتر ہو، اللہ رب العالمین بھی ان سے راضی ہو جائے اور وہ اپنے دنیا کی زندگی کو اس کائنات کے اندر کامیابی سے آگے بڑھیں، وہ ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہے۔ ہر آدمی دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے۔ عوام علماء کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے، علماء عوام کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، باپ ماں کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے، ماں باپ کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے، بڑا بھائی چھوٹے کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے، پڑوسی دوسرے پڑوسی کو غیرت دلا رہا ہے۔ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ ہم کہاں تک جانے والے ہیں؟ ذمہ داریوں سے فرار اختیار کرنا، یہ ایمان سے فرار اختیار کرنا۔ آج یہ جو فتنے ہمارے گھروں کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، آج یہ ارتداد کی لہر ہمارے اور آپ کے سماج اور معاشرے کے اندر اٹھ رہی ہے اور ہم اس کا رونا رو رہے ہیں، ہم اس کے ذمہ دار، ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ اگر ہم نے اپنے دین کا تحفظ، اپنے بچوں کے دین کا تحفظ، ان کے ایمان کا تحفظ نہیں کیا، ان کو صحیح تعلیم اور تربیت نہیں کی، ان مدرسوں کی حفاظت نہیں کی، ان مساجد کی حفاظت نہیں کی، اپنا خون جگر ان مدرسوں کے لیے نہیں لگایا، اپنے ان علماء سے، ان رہبروں سے ہم اور آپ نہیں جڑے، اور ہم نے پوری محبت کے ساتھ، پوری طاقت اور قوت کے ساتھ، پورے اتحاد اور لگاؤ کے ساتھ اپنے دین اور ایمان کو بنانے کے لیے ایک محاذ نہیں بنایا، تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، ہمارا اور آپ کا یہ ملک بھی اللہ نہ کرے یہ چائنا بن سکتا، یہ رشیا جیسے حالات کے اندر تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس لیے دین کو بچانے کے لیے، بچوں کو بچانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے منہج کو بچانے کے لیے، اپنے مسلک کو بچانے کے لیے ہمیں اور آپ کو بیدار ہونا پڑے گا۔ ہر آدمی کو ذمہ دار ہونا پڑے گا، ہر آدمی کو ذمہ دار ہونا پڑے گا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، بچہ بھی ذمہ دار ہے، جوان بھی ذمہ دار ہے، باپ بھی ذمہ دار ہے، عربی تعلیم حاصل کرنے والا عالم دین ہے تو وہ بھی ذمہ دار ہے۔ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے اندر اگر وہ عصری تعلیم حاصل کر رہا ہے، گریجویشن کر رہا ہے، تو وہ بھی اپنے سماج کا ذمہ دار ہے، وہ بھی اپنے سماج کا ذمہ دار ہے۔ ہم داعیانہ کردار پیدا کریں، ہم داعیانہ کردار پیدا کریں، مومنانہ کردار پیدا کریں، وہ کردار اپنی زندگی کے اندر پیدا کریں کہ ہمارا کردار اسلام کا نمائندہ ہو، ہمارا کردار ہمارے منہج کا نمائندہ ہو، ہمارا کردار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نمائندہ ہو۔ ابھی ہمارے شیخ نے ذکر کیا کہ عرب کے قافلے کیسے آتے تھے۔ عرب کے قافلے یہاں دعوت دینے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ تجارت کی غرض سے آئے تھے، لیکن انہوں نے یہاں جو نقش قدم چھوڑا، انہوں نے یہاں جو نبی کی سنت چھوڑی، انہوں نے یہاں جو محبت کا بیج بویا، انہوں نے جو یہاں انسانیت کا درس دیا، انہوں نے جو اپنے اعلیٰ کردار کی روشنیاں یہاں بکھیری، ان کے اعلیٰ کرداروں کو دیکھ کر کے، ان کے پیارے نبی سی محبت کو دیکھ کر کے، ان کی ایمانداریوں کو دیکھ کر کے، یہاں کی جنتا
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने पर मजबूर हो गई। इसलिए मेरे भाइयों, हर जिम्मेदार आदमी को अपना किरदार समाज और माशरे में अदा करना। खास तौर पर मैं अपने नौजवान बच्चों से मुखातब हूँ, उन बच्चों से मुखातब हूँ जो कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ते हैं, जो समाज और माशरे के मुस्तकबिल के मेमार हैं, कि वो अपना रोल प्ले करें, अपने घर से शुरू करें, अपने महल्ले से शुरू करें, और एक अच्छे किरदार को लेकर के अच्छे समाज को बनाने के लिए इंसानियत और मोहब्बत के साथ, उखुवत और भाईचारगी के साथ इस्लाम के हसीन किरदारों को उजागर करके अपने आप को दाई के रूप में पेश करें, अपने आप को एक सच्चे मुसलमान, एक सच्चे शहरी, एक अच्छे मुसलमान, एक नुमाइंदा मुसलमान की शक्ल में पेश करें। हम मस्जिदों के अंदर नमाज के वक्त में हाजिर हों, हम मस्जिदों के अंदर अल्लाह के लिए हाजिरी दें, हम कुरान पढ़ने वाले बन जाएं, हम सीरत तैयबा पढ़ने वाले बन जाएं, हम अल्लाह को मानने वाले बन जाएं, प्यारे नबी की सुन्नत पर अमल करने वाले बन जाएं। वो तमाम हुकूक और फराइज जो इस्लाम ने मुकर्रर किए हैं, पहले उसको अपनी ज़िंदगी में नाफिज करने वाले बन जाएं। ये समाज खुद ब खुद हमारा आईना देखेगा और हमारे आईने में अपनी शक्ल देखेगा, हमारी शक्ल देखेगा, तो इस्लाम की तरफ लपकेगा, इस्लाम की तरफ भागेगा, इस्लाम को तलाश करेगा, इस्लाम की उल्फतों को तलाश करेगा, इस्लाम के किरदारों को तलाश करेगा, इस्लाम के अकीदे तौहीद को तलाश करेगा, इस्लाम की इंसानियत को तलाश करेगा, हमारी ईमानदारियों को तलाश करेगा, और हमें बहुत ज़्यादा दावत के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए जिम्मेदारी हम तमाम लोगों को अदा करनी है, और हम तमाम लोग अगर जिम्मेदार बन जाए तो इंशाअल्लाहुल अजीज 70% 75% दावत का काम हमारे घरों में हो जाएगा, हमारे मोहल्ले में हो जाएगा, और एक सालेह माशरा, एक सच्चा माशरा, एक पाकीज़ा माशरा हमारे और आपके समाज में, हमारे और आपके इलाकों में, और हमारे और आपके शहर में वजूद में आ जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी समझने की तौफीक और सआदत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन घरों के अंदर जो जिम्मेदार लोग हैं उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास अता फरमा दे। हमारी जो माएँ और बहनें हैं उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास अता फरमा दे। हमारे जो जवान बच्चे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उनको दीन की जिम्मेदारियों का, अपने अखलाक को संवारने और बनाने की जिम्मेदारियों का एहसास अता फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।